ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہود و نصارہ اہل کتاب کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی کہ تم اس کے اولین منکر کافر نہ بنو، اس لیے کہ تم اگر اس کا انکار کرو گے تو کر تمہاری نسلیں بھی انکار کریں گی، تمہاری نسلیں بھی انکار کریں گی. وہ یہ سمجھے گی کہ اگر یہ دین حق ہوتا تو ہمارے بڑے قبول کر لیتے، تو ظاہر ہے پھر وہ بھی تمہارے کھاتے میں جائے گا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی برا عمل جاری کرے، برا طریقہ جاری کرے اور اس پہ لوگ چلنا شروع کر دیں تو جتنا ان چلنے والوں کو گناہ ہوگا تو اتنا ہی گناہ اس برے عمل کو اور طریقے کو جاری چالو کرنے والے کو بھی ملے گا. ایسے کوئی اچھا طریقہ جاری کرے تو اس میں جتنے لوگ چلیں گے تو جتنا اجر ثواب ان کو ملے گا تو اتنا ہی اجر اور ثواب اس طریقہ کو چالو جاری کرنے والوں کو ملے گا. یہ نہ ہو کل اپنی نسلوں کے نہ ماننے اور کفر اور انکار کا وبال جہاں ان پہ پڑے تم پہ بھی پڑے. اللہ. اور دوسری بات یہ اہل کتاب سے بہت سارے لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ ظاہر ہے ان کی کتابوں میں آخری نبی اور آخری کتاب ہوتی ان کی پیشنگوئیاں ہیں اور اس کی نشانیاں ہیں. اگر یہ مان لے آئیں گے تو وہ ظاہر ہے یہ وہی نبی ہوگا جس کی پیشنگوئیاں ہیں. یہ نہیں لائیں گے تو مطلب ان کی کتابوں میں اس کی پیشنگوئیاں نہیں ہوگی. تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ ایمان نہیں لائے شاید یہ وہ نبی ہے، اور حقیقت میں تم نے حق کو چھپایا، حق کو چھپایا. تو ظاہر ہے اب یہ وبال بھی تم پہ پڑے. لوگ تمہارے انتظار میں اور تم دنیاوی لالچ کی وجہ سے، نظرانوں کے بند ہونے کے خطرے کی وجہ سے، چودراہٹ ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے تم نے حق کو چھپایا. حق چھپانے کی وجہ سے تم ایمان نہیں لائے، دنیاوی لالچ کی وجہ سے، دنیاوی اغراض کی وجہ سے ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے. تو ظاہر ہے ان لوگوں کا وبال بھی تم پہ پڑے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے اولین کافر مت بنو. اور دیکھیں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن ان باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو کتابیں تمہاری پاس ہیں، تورات انجیل ہے. لیکن علماء نے کہا سب باتوں کی تصدیق کرنے والا نہیں قرآن، جو اصولی طور پر بنیادی باتیں ہیں، اصولی طور پر بنیادی باتیں تو ان کی تصدیق کرنے والا. کیونکہ ہر دین میں اور ہر شریعت میں بہت سارے ایسے احکام بھی آتے ہیں جو شریعت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. پہلی شریعت میں وہ احکام نہیں ہوتے، وہ شریعت کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں. جیسے ایک نبی کو سارے انبیاء پہ ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن نبی کی شریعت کی ہر بات پر ایمان لانا اور اس کو ماننا یہ ضروری نہیں ہوتا.
بہت ساری بات ایسی تھی جو تورات والوں کے لیے جائز نہیں تھی، ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز ہے۔ بہت ساری بات ایسی تھی جو انجیل میں جائز تھی، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یا مراد ہے اصولی طور پر جو بنیادی باتیں ہیں ان اصولی اور بنیادی باتوں کی تشریح کرنا ہے، جس کو دین کہا جاتا ہے، اس کی تشریح کرنے والا ہے اللہ۔ اور آگے اللہ سبحانہ نے فرمایا میری آیات کے بدلے میں تم میری آیات تھوڑی قیمت پہ مت بیچو۔ اس کا مطلب نہیں کہ زیادہ پیسے لے کے بیچ سکتے ہو، مطلب یہ ہے کہ دنیا میری آیات کے مقابلے میں اور آخرت کے مقابلے میں دنیا ساری کی ساری دنیا بالکل تھوڑی سی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا عارضی فانی دنیا اور دنیا کی چیزوں کے لیے اپنی آخرت جو ہے نا مت بیچو، وہ مت برباد کرو۔ کہ اس طرح کرتے تھے جیسے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مالدار کے لیے اور حکم، غریب کے لیے اور حکم۔ اور کہتے تھے کہ بھئی اتنے پیسے دو گے تمہارے لیے گنجائش پیدا کر دیں گے، اتنے پیسے دو گے تمہارے لیے گنجائش پیدا کریں گے، اور اتنے پیسے نہیں دو گے تو پھر گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا۔ ایک تو یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو یہ فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ اللہ کی طرف سے آیات کا جو مطلب ہے وہ حق ہے، اور جو تمہاری طرف سے وہ باطل ہے، غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ لہٰذا اپنی طرف سے من گھڑت، خود غرضی اور مفاد پہ مبنی جو ہے نا مطلب وہ میری آیات کا مت بیان کرو، وہ جو اس کا حقیقی مطلب ہے جو رب کی طرف سے وہ بیان کرو۔ اس لیے اللہ تبارک فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، خاص مجھ سے ڈرو، نذرانے بند ہونے سے مت ڈرو، دنیاوی مفاد کے متاثر ہونے سے مت ڈرو، چودراہٹ ختم ہونے سے، سرداری ختم ہونے سے مت ڈرو، ڈرو تو مجھ سے ڈرو، میں اگر ناراض ہو گیا تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اصل چیز تو یہی ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے خوف خدا اور تقوی، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچنا، اس خوف سے کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض نہ ہو جائے، اس کو تقوی کہا جاتا ہے، اور اس کو خوف خدا کہا جاتا ہے۔ یہ جس میں ہو تو بس دنیا بھی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی ہے، کائنات ساری کی ساری اس کی ہے۔ اور اگر دنیا نہ بھی ہو تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، معمولی کھا کے پہن کے پی کے وہ ایسا مست ہوتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے گویا کہ وہ دنیا کے سارے مزے لوٹ رہا ہو، ساری نعمتیں کھا رہا ہو، ایسا وہ خوش ہوتا ہے، ایسا مطمئن ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو، اللہ ناراض ہو، اللہ اپنی ناراضگی سے ہمیں بچائے، تو پھر سب کچھ پاس ہونے کے باوجود انسان ایسا پریشان ہوتا ہے اور دل تنگ ہوتا ہے۔ وہ 16ویں پارے کے تقریباً آخر میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر، میرے دین قرآن سے اعراض کرے، روگردانی کرے، اس کو دیکھے نا، اس کو سنے نا، اس پہ عمل نہ کرے، اس کو سیکھے نا، اس کو سمجھے نا، اس سے بالکل روٹے ناشنا رہے اور اس پہ عمل نہ کرے، تو میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ علماء نے کہا اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ نے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے فرمایا کہ ایسا آدمی تنگ دست رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ تنگ دست۔ اور اگر تنگ دست نہ ہو، جیسے کہ بہت سارے باغی اور فاسق، جتنے باغی فاسق ہوتے ہیں اتنے وہ کیا ہوتے ہیں؟ دنیاوی اعتبار سے خوشحال ہوتے ہیں، تو اللہ دل تنگ کر دیتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، دل سے سکون لے لیتا ہے، اللہ اطمینان لے لیتا ہے، دل پریشان کر دیتا ہے، بے قرار کر دیتا ہے، بے چین کر دیتا ہے۔ پھر سب کچھ ہونے کے باوجود انسان خودکشی پہ مجبور ہو جاتا ہے، خودکشی پہ، اس کو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نظر نہیں آتا، بس وہی پریشانی ٹینشن نظر آتی ہے۔
لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ ڈرو، دنیا سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے مفادات سے مت ڈرو، ڈرو تو مجھ سے ڈرو، میری ناراضگی سے ڈرو۔ اور اللہ نے یوں بھی فرمایا کہ حق تو مت لیکن تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی، آخری رسول کی کیا نشانیاں ہوں گی وہ موجود ہے تمہاری کتابوں میں، آخری امت کی کیا نشانیاں ہوں گی امت کی وہ بھی موجود ہے، قرآن کی کیا نشانیاں ہوں گی وہ بھی موجود ہے، وہ سب کچھ موجود ہے۔ قرآن کا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کی نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سابقہ کتابوں میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوں گے وہ ہر وقت رکوع سجدے میں نظر آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گڑ گڑا رہے ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، نمازی ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، چہروں سے ایمان کا نور جو ہے ٹپک رہا ہوگا، اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سامنے ہوگی، اللہ کی رضا کے لیے ان کا ہر کام ہوگا۔ یہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب کتابوں میں جہاں آپ کے غلاموں کی نشانیاں ہیں تو غلاموں کے سردار کی نشانیاں تو بدل کے آؤگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود قرآن میں اس کا ذکر ہے، جہاں جہاں بنی اسرائیل کو بعض نصیحت فرماتے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ میرے بعد آخری نبی آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں نے آپ کو بتایا آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہو گئی اور وہ جب نادم ہو کے گڑ گڑا کے رب آسمان کی جب طرف دیکھا تو اللہ کے عرش پہ آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا، محمد الرسول۔ وہ سمجھ گئے کہ جب اللہ کے ساتھ ایک شخص کا نام لکھا ہوا ہے یہ کوئی عظیم شخص ہے، تو آپ نے دعا مانگی کہ اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مجھے معاف کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ایسے مقام والا آدمی ہے جس کی برکت سے تم دعا مانگتے ہو؟ تو کہنے لگے عرض کیا میرے مولا، میں نے سوچا کہ جب میرے رب کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوا ہے، رب کے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، معمولی ہستی نہیں ہے، بڑی ہستی ہے۔ لیکن اللہ تبارک فرمایا واقعی یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ تیری اولاد میں سے آئے گا تو سب سے بعد میں آئے گا، سب سے بعد میں، لیکن افضل ہوگا یہ ساری کی ساری امتوں سے، ساری مخلوق سے۔ میری ساری جتنی بھی مخلوقات ہے، خواہ وہ انسان ہے یا غیر انسان ہے، ساری مخلوقات میں سے سب سے افضل ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں جب بعض صحابہ نے پوچھا کہ کیا وہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور مکلم نبی تھے اور رسول تھے آدم علیہ السلام۔ اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اللہ سے کلام فرمایا، لیکن فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی کی شکل میں تھے۔ کس کی شکل میں تھے؟ مٹی کی شکل میں تھے، اس وقت میں نبی تھا۔ میری نبوت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کر دیا۔ اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ اور انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کی، اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت بنایا جس نبی کی امت بننے کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء نے حسرت کی
کہ کاش ہم اس امت میں سے ہوتے، فضیلتیں سن کے، اس امت کی فضیلتیں سن کے، مقام سن کے، درجات سن کے، انبیاء کی حسرت رہی ہم اس امت میں ہوتے، اور آج ہمیں اس کی قدر نہیں، نہ قرآن کی قدر ہے، نہ قرآن کی قدر ہے، نہ دین کی قدر ہے، اور نہ اپنے آخری امت ہونے، امت محمدیہ ہونے کی قدر ہے۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رب کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، اور ایسے اعزازات وہ اپنی محنت سے حاصل نہیں ہوتے انسان۔ ٹھیک ہے، ولایت تو آدمی اپنی محنت مشقت سے حاصل کر سکتا ہے ولایت، لیکن نبوت، رسالت، آخری امت میں سے ہونا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اور رب کی طرف سے جو ہے وہ کیا ہے، ایک غیبی اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت میں بنایا۔ ہماری جو صورتیں اترتی رہی تو بعض صورتوں کے ساتھ بے شمار اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اترتے رہے اس صورت کا مقام بتانے کے لیے، اس کی جلوت مقام بتانے کے لیے کہ اتنی بڑی صورت ہے، تاکہ انسان اس کی قدر کرے، انسان اس کی قدر کرے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ابھی ذہن میں آیا، اللہ جو نکات میرے ذہن میں ہو تو اللہ مجھے توفیق دے رہے کہ یہاں مجھے بیان کرنا بھی یاد رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع سے جو بنی اسرائیل کے انعامات گننا شروع کیے اور ساتھ ان کی خرابیاں، ان کے ایک بہت بڑے گلے کا جواب دیا اللہ نے کہ تمہارا یہ جو گلہ ہے اور اس کی وجہ سے حسد کی آگ میں جل رہے ہو، کہ ابھی تک تو نبوت چل رہی تھی بنی اسرائیل میں، یہاں تک کہ 4000 انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، 4000 انبیاء۔ یہ آخری نبی تو امید یہی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور یعقوب علیہ السلام کی حسرت سے کہ نبوت تیری اولاد میں رکھ دوں گا، تو یہ آخری نبی بھی ہماری امید تو یہی تھی کہ جب ہزاروں انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک بنی اسرائیل میں آئے، یہ بھی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ یہ بنی اسرائیل میں کیسے آیا؟ جس کی وجہ سے وہ حسد کی آگ میں جل گئے اور انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ کافروں کو، مشرکوں کو بتاتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور وہ مکہ میں پیدا ہوگا، خود بتاتے ہیں اپنی کتابوں میں، مکہ اس کی جائے پیدائش ہوگی، مکہ میں پیدا ہوگا، مدینے کی طرف ہجرت کرے گا، اور وہ جو ہے نا وہ پھر ساری دنیا پہ چھا جائے گا، ساری دنیا پہ چھا جائے گا، اور اس کی عمر سب سے زیادہ ہوگی، اللہ اس کو جو ہے وہ غلبہ دے گا، اور پھر اللہ اس کے پیروکاروں کو، خود اس کو جزیرہ عرب پہ اور اس کے پیروکاروں کو تقریباً دنیا پہ جو ہے نا وہ کیا کر دے گا، حکومت عطا کرے گا، پوری دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا۔ غلبہ غیر مسلمانوں کا غلبہ تو پوری دنیا پہ تھا، حکومت آدھی دنیا پہ تھی، اور حضرت امیر معاویہ کے دور میں تو پھر 22 لاکھ مربع میل سے 65 لاکھ مربع میل پہ حکومت پہنچی تھی، تو اس اعتبار سے تقریباً پوری دنیا پہ حکومت بھی ہو گئی، اور غلبہ تو تھا ہی ساری دنیا پہ، تو یہ خود یہ پیشن گوئیاں دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ بنو اسماعیل سے وہ نبی آیا تو یہ حسد کی آگ میں جل کے کہ وہ بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آیا۔ اللہ نے ان پوری اب 102 یا اتنی آیات ہیں، وہ اس سپارے کے آخر تک اتنی آیات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وجہ بتائی کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، بنو اسماعیل میں کیوں آیا، وہ وجہ اللہ نے بتائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو وہ وجہ تمہاری خرابیاں ہیں، میری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے، میں تمہارے اوپر انعامات کرتا رہا، ایسے انعامات میں کرتا رہا جو جہان بھر میں نے کسی اور کے اوپر نہیں کیے تھے، تمہارے مقابلے میں پوری دنیا میں تمہارے مقابلے میں اس وقت اس زمانے میں نے کسی اور پر وہ انعامات نہیں کیے تھے، وہ مقام میں نے نہیں عطا کیا تھا جو میں نے تمہیں عطا کیا، وہ انعامات میں نے نہیں دیے تھے کسی کو جو میں نے تمہیں دیے،
لیکن اس کے مقابلے میں میرا تم سے یہ مطالبہ تھا، یہ حکم تھا کہ تم حق کو چھپاؤ گے نہیں، میرے دین کو بیان کرو گے، حق باطل کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرو گے، حق کو حق ظاہر کرو گے، باطل کو باطل ظاہر کرو گے، یہ باطل ہے یہ حق ہے، اور اس طرح حق پہ اور دین پہ عمل کرو گے، میری طرف سے بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں پہ عمل کرو گے، ان میں تعریف نہیں کرو گے، انبیاء جو بھی آئے تم ان کو پاؤ تو ان پہ ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، ان کو ستاؤ گے نہیں۔ یہ میری طرف تو تم سے مطالبہ تھا، تو میں نے بے شمار انعامات کیے، تم نے انعامات کی ناقدری ناشکری کی، اور میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا اس حکم کی تم نے کیا کی؟ خلاف ورزی کی۔ اس کا نتیجہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نعمت تم سے چھین لی کہ آخری نبی جو تم سے آنا تھا وہ اللہ نے تمہاری بجائے بنو اسماعیل سے اس کا انتخاب کر دیا، تو اس کی وجہ تم خود ہو، لہٰذا گلہ کرو تو اپنے آپ سے کرو، کسی اور سے یہ گلہ اور شکوہ مت کرو۔ اللہ نے ان آیات کے اندر وہ وجہ بتائی جس کی وجہ سے آخری نبی بنو اسماعیل میں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں۔ تو بہرحال آیات پر تقریباً ترجمہ بھی ہو گیا، تشریح بھی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا